رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، جمعہ کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی الہی سسٹم پہ عمل، کسی بھی چیز پہ انسان عمل کے اعتبار سے اتنا ہی سیریس یا اتنا ہی پابند ہوتا ہے جتنا انسان کو اس چیز پہ ایمان ہو، بھروسہ ہو، جتنا انسان کا اس پہ بلیو ہو۔ مثلاً ایک آدمی چھت پہ ہے اوپر اور نیچے سے کوئی کہے کہ کود جاؤ ہم بچا لیں گے، اگر اس آدمی کو اس پہ پورا بھروسہ ہے تو کود جائے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو نہیں کودے گا۔ یا بعض اوقات نیچے وہ لوگ بیلون یا بڑا سا نیٹ وغیرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس نیٹ ویٹ کو لگا کے وہ کہہ دیا انسان سے کود جاؤ تو وہ دیکھ رہا ہے، یقین ہے اس کو، کود جائے گا۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ لوگوں میں خود خوف ہو، ایک الگ بات ہے، کود جائے گا۔ بعض اوقات لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور جب ہم کودیں تو ہٹا دیں، تو نہیں کودے گا انسان۔ یعنی جتنا بھی انسان کا عمل ہوتا ہے اس سارے عمل کا تعلق انسان کے ایمان سے ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کے عمل کو دیکھ کے ان کے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تقوی الہی کا مطلب وہ چیزیں کہ جن کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا اور روک لینا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کو اللہ پہ یہ بھروسہ ہو کہ اللہ جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ واقعی ہمارے لیے مفید ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ فائدہ ہم تک نہیں پہنچے گا، اور جن چیزوں کے لیے اللہ منع کر رہا ہے ان چیزوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کو اللہ پہ پورا یقین و بھروسہ ہے کہ اس چیز میں ہم کو نقصان ہے۔ مشکل جو پیدا ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ کہ ایک عام نارمل مومن، ایک عام مسلمان، جب اس سے آپ زبان سے پوچھیں تو کہے گا بالکل جو اللہ کہہ رہا اس میں فائدہ ہے اور جو اللہ منع کر رہا اس میں نقصان ہے، لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے تو وہ پابند نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ جو بیچ کا فاصلہ ہے در واقع یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان ہے لیکن کمزور، سامنے کے خطرات کو دیکھ کے انسان الہی وعدوں پہ بھروسہ نہیں کر پاتا ہے، سامنے کے ذرا سی اونچ نیچ کو دیکھ کے انسان اللہ کے وعدے، اللہ کی باتیں، اللہ نے جو بھی ہم سے کہا ہے احکام، اوامر، ان پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا ہے۔ جو آج ہمارے یہاں چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ تک ہوتے ہیں، تو بعض اوقات پھر ہم در واقع قانون اسلامی کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ جب مثلاً ہم کسی سے بالفرض، اللہ نہ کرے کہ کوئی مومن ایسا کرے، ناراض ہوا تو کبھی اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں، کبھی غیبت، کبھی تہمت، کبھی لڑائی، کبھی گالم گلوچ، کبھی گریبان پکڑنا، مارنا، پیٹنا۔ تو یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ یا مثلاً کوئی انسان بزنس کر رہا ہے، کاروبار، اور اس کا دیکھ رہا ہے کہ تھوڑا پروفٹ کم ہے تو تھوڑا دائیں بائیں الٹا سیدھا۔ آفس میں کام کر رہا ہے تو آفس میں تھوڑا سا جو ہے وہ بے ایمانی، ٹائم سے دیر میں پہنچے، جلدی نکل گئے، اس طرح کی چیزیں۔
کب انسان کرتا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ نے یہ کہا، لیکن ابھی کیا کرے، تو تھوڑا سا چلتا ہے. یہ چلتا ہے کس نے کہہ دیا؟ یہ قانون اسلامی کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، نظام کو، سسٹم کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ تقوی الہی سے انسان کو دور کرتا ہے. اور یہ بات بارہا ہو چکی کہ تقوی الہی کا مطلب کیا ہے. تقوی الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بعض قوانین پہ عمل کرے اور بعض کو چھوڑ دے، اپنی پسند کی چیزوں پہ عمل کرے اور جو اپنی پسند کی نہیں ان کو چھوڑ دے. تقوی الہی کا مطلب ہے کہ سارے قوانین کا ایک پیکج کو انسان ایکسیپٹ کرے، قبول کرے. نہیں بھائی یہ چیزیں تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے باقی تو ہم کر رہے ہیں نا، فلاں کہہ رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. اس طریقے سے پھر کوئی آدمی برا نہیں ہوگا. ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ اچھا کام کرتا ہے. لہذا تقوی الہی یعنی پوری طریقے سے الہی سسٹم کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اس پہ پکا انسان کا ایمان ہونا کہ یہی جو طریقہ ہے اسی میں فائدہ ہے اور اسی پہ عمل کرنے سے ہم کو کامیابی ملے گی. پھر انسان خود سے کامیابی کے راستے کو نہ دیکھے کہ تھوڑا سا بے ایمانی کر لو، اونچ نیچ کر لو، تھوڑا سا ابھی کیا کریں، سب تو جو ہے اتنا کما رہے ہیں، ہمارا یہ تھوڑا چلتا ہے. ایسا نہیں ہے. یا جو دوسرے وہ معاملات ہیں کہ جن معاملات میں بعض اوقات انسان اسلام کو فراموش کر دیتا ہے یا قانون اسلام کو رون دیتا ہے، یہ تقوی الہی کے منافی ہے. تو اس کا تعلق بہت زیادہ انسان کے ایمان سے ہے. انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا وہ عمل کے میدان میں مضبوط دکھائی دے گا. ٹھیک اسی طریقے سے جو انسان چھت سے کودنے والا ہے، جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ نیچے کوئی بچانے والا ہے تو ایسی صورت میں بغیر کسی چوں چرا کے وہ آرام سے بہت ہی اطمینان کے ساتھ کود جائے گا. لیکن اگر نیچے والے پہ اس کو یقین نہیں ہوگا، جو بچانے کا وعدہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نہیں کودے گا. اللہ نے ایک قانون بنایا، ایک سسٹم بنایا، کہا اس قانون پہ عمل کرو، تمہیں بچانے والے ہم ہیں، کامیابی دینے والے ہم ہیں. اب اگر ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو ہم اس قانون کو اپنا لیں گے، نہیں ہوگا نہیں اپنائیں گے. جس طریقے سے توحید ابراہیمی ہے، اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کے نام پہ چلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، بڑے اطمینان سے چلے گئے. اتنا بھروسہ تھا کہ اگر مدد کے لیے آفر آیا، کہا کہ ہاں چاہیے، لیکن جس سے چاہیے وہ جانتا ہے، جس سے چاہیے وہ جانتا. یہ کمال ایمان اور کمال توحید ہے کہ جو ہم کو واقعی تقوی الہی تک پہنچاتی ہے. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول یا جملہ کہ جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی نے مولا سے واعظ و نصیحت کا سوال کیا تو مولا نے یہ اخلاقی نکات اس کے لیے بیان کیے ہیں. 30 پوائنٹ ہیں، ان میں سے چھٹے پوائنٹ پہ آج ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. ایک پوائنٹ انشاءاللہ ہر ہفتے بیان ہوں گے. چھٹے پوائنٹ پہ آج گفتگو ہو رہی ہے. خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. 5 چیزیں ہو گئیں کہ جس کے لیے مولا نے منع کیا. چھٹی چیز جس کے لیے مولا منع کر رہے ہیں، خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. کون؟ ینہا ولا ینتہی یامر بما لا یاتی. خبردار ان لوگوں سے مت ہو جانا، نہ ہو جانا کہ جو لوگوں کو تو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے اسی کام سے. کوئی بھی کام ہے کہ جو معاشرے میں برا کہا جاتا ہے، یا یہ صاحب جو روک رہے ہیں ان کی نگاہ میں برا ہے، یا واقعی اسلام کی نگاہ میں برا ہے، اس کام کے لیے لوگوں کو تو منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ برا ہے، ٹھیک ہے یقیناً اسلام کی نگاہ میں برا ہے، لیکن خود اس کام کو انجام دے رہے ہیں، خود اس کام سے نہیں رک رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یامر بما لا یاتی، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود انجام نہیں دیتے، جو خود جن کاموں کو نہیں کرتے ان کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کسی کو جب کسی چیز سے روکتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ انسان کو اس کے نقصان کا علم ہوتا ہے. جب نقصان کا علم ہوتا ہے تو سامنے والے کو روکتا ہے. مثلا ایک چیز
جل رہی ہے گرم ہے، سلاخ کوئی ہے یا سریا ہے کوئی بہت گرم ہے، دہک رہی ہے. ابھی ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ اس کو پکڑ لے، دہکتا ہوا انگارہ ہے، آگ ہے، ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ اس کو پکڑ لے. تو کوئی بھی دیکھنے والا ہوگا کیوں اس سے کیا کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، مت پکڑو مت پکڑو، جل جاؤ گے جل جاؤ گے، تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی، زخم ہو جائے گا. یہی تو ہے، اس کو روکا جائے گا. کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نقصان پہ یقین ہے، اس کے نقصان کا یقین ہے پوری طریقے سے. چونکہ اس انسان کو نقصان کا یقین ہے، لہٰذا کوئی اس سے کہے بھائی ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو تو منع کر رہے ہیں کہ مت چھوؤ، آپ خود جا کے اس کو پکڑ لیجئے. کہیں گا عجیب آدمی ہے آپ، ہم بچے کو منع کر رہے ہیں ہم خود کیوں پکڑیں؟ یا کسی دوسرے انسان کو منع کر رہے ہیں آپ خود، عجیب آدمی ہے، ہم اس کو منع کر رہے ہیں ہم خود کیوں جا کے پکڑیں؟ نقصان دے تو نقصان دے، تو اس کا نقصان ہے، وہ جلائے گی اس کو بھی، ہم کو بھی جلائے گی، لہٰذا ہم نہیں پکڑ سکتے. یہ بہت کامن سینس کی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے. ایسا کوئی نہیں کرتا ہے کہ دوسرے کو روکے کہ دیکھو یہ جلتی ہوئی اور گرم ایک دم لال دہکتی ہوئی سلاخ ہے اور سریا ہے، اس کو مت چھو اور خود جا کے پکڑ کے لے لے. ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنے نقصان کا علم ہے. اور جتنا اس کے، بلکہ عقل مند انسان کی جتنی بھی محبت ہو، سامنے والے کو روکنے کے لیے لڑ جائے، کوشش کرے، کود جائے، سب کچھ کرے، اس سے زیادہ وہ اپنے بچنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نقصان پہ یقین ہے، اس کو اس کے جو اثرات ہیں اس پہ یقین ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دین کی بات آئے، ہوتا ہے ایسا، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بعض افراد دوسروں کو منع کیا تھا، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، یہ برائی مت کرو، جو چیزیں حرام ہیں اس کو مت کرو، تہمت نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو، جو بھی یہ اخلاقی چیز، تکبر نہ کرو، جو بھی چیزیں ہیں، نماز کو قضا مت کرو، عبادی، اس میں جو بھی اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں. خود دوسروں کو منع کرے، کیوں منع کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کے اثرات پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، پکا یقین ہے، اس لیے منع کر رہا ہے. تو اگر اس کو اس کے نقصانات پہ یا جو اس کے غلط اثرات ہیں اس پہ یقین ہے تو خود اس کو بھی انجام نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان کسی کو منع کرے اور خود انجام دے تو یہ بہت عجیب بات ہے نا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خود اس پہ یقین نہیں ہے، اس کا ایمان اس پہ مضبوط نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک انسان دوسرے کو منع کر رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے اور خود انجام، تو خود بخود ضروری ہے، بدیہی ایک دم نارمل سی چیز ہے کہ خود اس کے نقصان کا شکار ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا. اگر وہ جلتی ہوئی سلاخ دوسرے کو منع کر کے یہ پکڑ لے تو اس کو نقصان ہوگا. ایسا تھوڑی کہ نقصان سے بچ جائے گا. جو چیزیں نقصان کے باعث ہیں وہ جہاں اس کے لیے وہیں اس کے لیے بھی ہیں. اور ٹھیک اسی طریقے سے جو امام نے امر کے لیے کہا، حکم کے لیے کہا کہ دوسروں کو ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود نہیں. دوسروں سے کہنا ہے اول وقت نماز پڑھیں، روزہ رکھنا چاہیے، خمس دینا چاہیے، نماز خضوع و خشوع سے پڑھنی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ علم ہونی چاہیے، فکر اچھی ہونی چاہیے، پرفیکٹ دین ہونا چاہیے، پرفیکٹ دین پہ عمل کریں، ذرا سا بھی غلط مت کریں، یہاں پہ یہ پرابلم، وہاں پہ وہ پرابلم، اس میں یہ مشکل، وہ مشکل، ان سب سے بچیں. خب جب انسان دوسروں کو حکم دے رہا ہے اور بالفرض ایسے حالات دکھائی دیں کہ یہ دوسروں سے کہہ رہا ہے اول وقت اور یہ خود کہ جب کہ اس کے لیے ممکن تھا کہ اول وقت نماز پڑھ سکتا تھا اور نہ پڑھے، تو یہ عجیب بات نہیں کہ دوسروں کو تو تم حکم دے رہے ہو لیکن خود اس کام کو نہیں انجام دے رہے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی سارے مسائل اور وہی ساری باتیں جو نقصان کے اعتبار سے وہی اس میں بھی ہیں. اگر انسان کا ایمان پکا ہے، مثلا ابھی یہ جو کورونا وائرس والا معاملہ چل رہا ہے، خوب ایک انسان کو یقین ہے ایک دوا پہ نا. بہت سے لوگوں نے دواؤں کا اعلان کیا، یہ دوا یہ دوا یہ دوا. بہت سے لوگ نارملی دواؤں کے لیے دنیا کا علاج کرتے ہیں، خود بیمار پڑتے ہیں تو جاتے ہیں دوسری جگہ علاج کراتے ہیں.
اور اس کا مطلب کہ ان کو خود اپنے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ورنہ ایمان ہوتا تو جیسے دوسروں کو دے رہے ہیں ویسے خود بھی استعمال کرتے نا اسی کو. ہیں ایسے بہت سے ہندوستان میں بھی ہیں اور شاید باہر بھی ہیں اس طرح کے شہرت یافتہ افراد. تو اگر اس کورونا میں انسان کو کسی اس پہ جو ہے وہ کوئی دوا ہے، دوسروں سے کہہ رہے بھائی یہ کھا لیجیے، آپ بچ جائیں گے، یہ کھا لیجیے، خود خدا نخواستہ خود بھی اگر مبتلا ہو تو وہ بھی خود بھی وہی دوا کھائے نا. دوسروں کو اس کے فائدے بیان کر رہا ہے تو خود اس سے مستفیض ہو، خود فائدہ اٹھائے، لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان اس پہ پکا نہیں ہے، ایمان اس پہ مضبوط نہیں ہے. قرآن مجید نے بھی اس چیز کو بہت واضح طور پہ کہا ہے، بہت کلیئر آئے تھے، کئی جگہوں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس پہ بات ہوئی ہے. ایک آیت شریفہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیوں ایسا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ خود اپنے نفس کو تم بلا دیتے ہو، فراموش کر دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. کیا تم آسمانی کتاب نہیں اس کی تلاوت کرتے ہو، نہیں پڑھتے ہو آسمانی کتاب کو؟ افلا تعقلون. اتنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ دوسروں کو تم حکم دے رہا ہو، خود نہیں کر رہا ہو. یہاں پہ تھوڑا سا اس پہ اور یہ اس اینگل سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو دینداری والا معاملہ، چونکہ یہ دینداری کا وہ ہے اور یہ بہت اہم پہلو ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لوگ دوسروں کو کیوں اچھائی کا حکم دیتے ہیں؟ یعنی امر بالمعروف حکم دیا گیا ہے. دوسروں کو برائی سے کیوں روکتے ہیں؟ نہی عن المنکر سب پہ واجب ہے، مومنین پہ سب پہ واجب ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. البتہ اس کے مراحل ہیں، اس کے شرائط ہیں، شرائط کے بعد وہ جب شرائط پائے جائیں تب کرے، اور اگر شرائط نہیں ہے تو شرائط مہیا کرنے کی کوشش کرے. مرحلہ ہے کیسے کیسے کرنا. یہ نہیں کہ پہلے ہی جھٹکے میں انسان جا کے وہاں چیخ پکار کرنے لگے اور چلم چلی کرنے لگے. اس کا اپنا مرحلہ ہے، اس اسٹیپ پہ ایسے ایسے کرے. تو یہ ایک مذہبی حکم ہے کہ جس پہ انسان کو عمل کرنا ہے. بعض اوقات یہ دینداری ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو معاشرے میں جس کو تھوڑا سا کمزور سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے خوب دین سمجھ میں آتا ہے. ہر آدمی چلا ارے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، داڑھی نہیں رکھے ہو، یہ نہیں کیو، وہ نہیں کیو، سب چل رہا. اور کوئی ایسا آدمی کہ جس کو معاشرے میں مضبوط سمجھا جاتا ہو کسی اعتبار سے، دولت سے، مال، دنیا انہی چیزوں سے مضبوط سمجھتی ہے نا، دنیا کی چیزوں سے، ایمان سے تو نہیں سمجھتی. تو جب دنیا اپنے ان چیزوں سے، اب وہ مالدار ہے تو اب اس کے وہی عیب جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. خود اپنے اندر ہو تو نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو یہ دینداری نہیں ہوئی، یہ دینداری نہیں ہوئی. یا اسی طریقے سے اچھائیوں کا حکم کہ اگر سامنے والا کسی اعتبار سے کمزور ہے اور اس کو ہم جو بھی ہو فٹافٹ یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اور جو تھوڑا سا مضبوط قسم کا ہوا اس کو ایسا نہیں. تو بعض اوقات یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں. در واقع ابھی وہ پوری ایک الگ گفتگو ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، بات آگے بڑھانی ہے. در واقع جب انسان اس حالت میں آئے کہ دوسروں کو منع کرے اور خود اپنے آپ کو نہ روکے، دوسروں کو حکم دے، خود انجام نہ دے، تو یا تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، یا پھر اس کا معاملہ دین سے نہیں ہے، دین سے ہٹ کے اس کا معاملہ ہے. کسی پہ روب جتانے کے لیے اور کسی کو بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے دین کو استعمال کیا جا رہا ہے. مسئلہ دین نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ صورت پیش آتی ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے. اور پھر جب اس طرح کی غلطی لوگوں سے ہوتی ہے تو پھر اب جب غلطی سامنے آتی ہے لوگوں کے سامنے اور اگر اس پہ ڈسکس ہو، بیان ہو، تو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیپا پوتی کرتا اور پھر اس کے لیے جھوٹ انہوں دوسری چیزیں سامنے پیش آتی ہیں اور وہ بہت سارے گناہ میں انسان کو مبتلا کرتی ہیں. وہ ایک الگ پوری تفصیل ہے اور ڈیٹیل ہے کہ جس میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے. لہٰذا امام نے جو ہم کو حکم دیا یا جن چیزوں سے روکا ہے اس میں ایک یہ کہ
دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے، اور ان چیزوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے، خبردار ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ آئیے اس کے بعد اس ہفتے کے مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت کہ جو آنے والی 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ وہ عظیم ترین عید ہے، وہ قربانی کی تاریخ ہے کہ جس دن ہم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے شرائط ہم نے بیان کیے ہیں۔ قربانی مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے قربانی کی، اس کے شرائط بیان ہوئے ہیں۔ 1 سال جو عام طور سے اپنے یہاں بکرا یا گوسفند یہ سب ذبح ہوتا ہے، تو 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو شرائط ہیں اس کے، ان شرائط کے ساتھ یہ قربانی انجام دی جائے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض اس میں گفتگو ہوئی ہے کہ قربانی ایک الگ چیز ہے، ضرورت مندوں کی ہیلپ، صدقہ، خیرات ایک الگ چیز ہے۔ اگر حالات ایسے مہیا ہو رہے ہیں کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ پہ صدقہ دے دیں اور یہ دے دیں، اس سے وہ قربانی کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور قربانی سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، تو ایسی صورت میں جب ہمارے پاس حالات نہیں ہیں تو ہم اس استحباب کی ذمہ داری سے بھی باہر ہیں، کیونکہ وہ حالات مہیا نہیں ہو رہے ہیں، لہذا خود بخود ہم اس ذمہ داری سے باہر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے قربانی کو انجام دیں اگر حالات ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم آگے کار خیر میں مزید بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ قربانی کرنے کی صورت میں اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات کو عرض کیا ہے کہ ان چیزوں کی رعایت کریں جس سے دوسرے مذاہب کی دل آزاری نہ ہو۔ کھلے میں قربانی نہ کی جائے، یا بعض اوقات گوشت لے کے کھلے میں انسان چلتا ہے، ان چیزوں سے محفوظ رہیں، یا خون وغیرہ کھلے میں ایسے ہی بہا دیتے ہیں، اس سے ہم پرہیز کریں، یا بعض غلاظتیں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، یا بعض اوقات اس کے فوٹو وغیرہ کھینچ کے سرکولیٹ کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں تاکہ وہ افراد کی جن کے مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور ان کو بعض اوقات اذیت ہوتی ہے، ہم ان کی اذیت کا باعث نہ بنے۔ قربانی ہمارے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں فوٹو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر وہ کام کی جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کبھی بھی وہ کام کسی کے لیے باعث اذیت نہیں بنتا ہے۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی 13 ذی الحجہ ہے، یعنی 14 کی شب کی، یہ وہ شب ہے کہ جس میں عالم اسلام کا بہت مشہور معجزہ شق القمر واقع ہوا ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معجزے کا مطالبہ کیا گیا تو کفار کو دکھانے کے لیے آپ نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کہ جس کو نہ یہ کہ رسول کے آس پاس اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا، روایات مختلف روایات الگ الگ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے جگہوں پہ، دوسرے علاقوں میں، دوسرے نکات پہ، پوائنٹس پہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا اور بعد میں گواہی دی، اور بہت سارے لوگ اس کی بنیاد پہ ایمان لے آئے۔ لیکن بہرحال ایک فہرست لوگوں کی وہ بھی تھی جنہوں نے دیکھا اور ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، وہ صرف رسول کو بلا وجہ پریشان کر رہے تھے۔ تیسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ آنے والی 15 ذی الحجہ ہے، کہ جو بعض روایات کے اعتبار سے 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولایت بسعادت کی تاریخ۔ امام ہادی علیہ السلام یا امام علی نقی علیہ السلام کے آثار میں بہت مشہور اور بہت واضح چیز ہے، دعائے جامع
زیارت جامع کبیرہ، امام کی تعلیم کی ہوئی وہ زیارت جامعہ کی جو سارے ائمہ کے لیے ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف سے یہ زیارت سارے ائمہ کے لیے ہے، وہیں اس زیارت میں مطالب، گفتگو اور نانے ایک پورا خزانہ موجود ہے کہ جہاں پہ بہت سارے اسلامی عقائد اور بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ امام کی ولادت کے موقع پہ زیارت جامع کبیرہ کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کا مطالعہ یعنی ترجمے کے ساتھ، تاکہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یا ہم جب زیارت پڑھیں اور ائمہ سے بات کریں تو ہم کو ائمہ سے کیا کہنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، سلیقہ کیا ہیں، کن چیزوں کی گفتگو کرنی چاہیے، کن چیزوں کو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک امام سے ہی سیکھ سکتے ہیں، اور بہترین طریقہ ہے سیکھنے کا۔ تبرکاً امام کا ایک قول پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الدنیا دار البلوى، اللہ نے دنیا کو بلا کی جگہ، امتحان اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے، والآخرۃ دار العقبہ، اور آخرت کو نتیجہ اور اس کے جزا کا گھر بنایا ہے، وجعل بلوى الدنیا لثواب الآخرۃ سببا، یہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں یہ انسان کے آخرت کے ثواب کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان مشکل میں یا مصیبت میں اگر پریشان ہے تو ذرا بھی وہ مایوس نہ ہو، یہ مصیبتیں اس کے آخرت کے ثواب کا، آخرت میں اچھی زندگی کا یا اچھے اجر کا سبب بن رہی ہیں، باعث بن رہی ہیں۔ وثواب الآخرۃ من بلوى الدنیا عوضا، اور آخرت کا ثواب دنیا کی جو بلا ہے اس کے عوض میں ہے، اس کے بدلے میں ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس چیز پہ کمپلیٹ ایک بھروسہ کر لے تو آخرت کا جو عذاب ہوگا، جو مشکلات و مسائل ہوں گے، ان چیزوں سے انسان ذرا بھی جو دنیا کے جو مشکلات ہوں گی، جو امتحان ہوگا، ان سے انسان ذرا بھی پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس کی بنیاد پہ آخرت اس کی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آنے والی 16 ذی الحجہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ثانیہ زہرا کی، جن کی قربانی یقیناً کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جن کے معرکے، جن کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ جس طریقے سے ہم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر، یہ قربانی، یہ باتیں ہم تک پہنچی ہی ثانیہ زہرا کے توسط سے، وہ خاتون کی جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل جہاد کیا، اور جہاں کا جو تقاضا تھا اس کے اعتبار سے جہاد کیا، اور وہ یزید کی جو چاہتا تھا کہ سرکار سید الشہداء کی قربانی کو ختم کر دیا جائے، نام کو مٹا دیا جائے، یہ جناب زینب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کاوشیں ہیں کہ یزید ناکام ہو گیا، اور سرکار سید الشہداء کا ذکر آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ موجودہ حالات میں ایک مرتبہ ہم پھر ایک نئے اس میں داخل ہو رہے ہیں جس کو انلاک 3 کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کہ انشاءاللہ آنے والی 1 تاریخ سے وہ حالات ہیں، اور پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ کورونا وائرس جو بیماری جس کی وجہ سے سارے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے ہم کو بہت زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ہم اپنے آپ کو ڈر سے محفوظ رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں ڈر رہے ہیں تو ہم ایک دم لاپرواہ ہو جائیں، نہیں، ڈرنا بالکل نہیں چاہیے، لیکن احتیاط بھرپور کرنی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہمارے یہاں خوف بالکل نہ ہو، لیکن احتیاط بھرپور ہو، اور یہی ہماری احتیاط در واقع آج ہماری طرف سے اپنے ملک کے لیے، یہ جو ڈاکٹرز ہیں، یہ جو نرس ہیں، جو بھی اس طرح کے کام یا بہت سے جو سوشل ایکٹیویٹی کرنے والے ان کاموں کو، خدمات کو انجام دے رہے ہیں، بہت سارے NGOs ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، تو ان کا ایک سپورٹ، ان کی ہیلپ، ایک خود یہ احتیاط ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اگر لوگ احتیاط کرنا چھوڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تیزی سے بیماری پھیلے گی، جب تیزی سے پھیلے گی
تو ہاسپٹل میں بھیڑ بڑھے گی، پھر مشکلات پیش آئیں گے، پھر وہی مسائل کی بیڈ کم پڑ رہے ہیں اور وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹرز پہ پریشر بڑھے گا، نرسز پہ پریشر بڑھے گا، یہ مشکلات اور مسائل پیدا ہوں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ بڑھے گا۔ لیکن اگر ہم احتیاط کرتے ہیں، اس چین کو ہم توڑ دیتے ہیں کہ جو ایک یہ بیماری وبا پھیل رہی ہے، تو خود دوسرے لوگ بھی محفوظ ہوں گے اور یہ پورا ایک سسٹم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیماری آ چکی ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ ابھی ہم کو اس کے ساتھ رہنے کا عادی ہو جانا چاہیے، آہستہ آہستہ ہم یوز ٹو ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ ہوں گی۔ بغیر احتیاط کے بھی بہت سارے تحقیقیں ہو رہی ہیں، بہت ساری نئی تحقیقیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں کل کہی گئی تھیں، منع کی گئی تھیں، وہ پھر کہی گئیں، اس طرح سے تو ابھی جو اس طرح سے تحقیقیں آگے بڑھیں گی، دوائیں آ رہی ہیں، آئیں گی انشاءاللہ، ویکسین آئیں گے انشاءاللہ، تو آہستہ آہستہ پھر جیسے زندگی نارمل تھی انسان کی پھر ہو جائے گی۔ بہت سی وبائیں آئیں اور ان کی وجہ سے انسان کی زندگی نہیں رکی، انسان کی زندگی نارمل ہوئی۔ یہ تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ تھی، جیسا کہ بہرحال اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لیب کی بنائی ہوئی ہے، تو یقیناً اس کی وجہ سے شاید مشکل زیادہ ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح کا اٹیک تھا، ایک طرح کا حملہ تھا، تو اس کی وجہ سے مشکل زیادہ ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک اٹیک تھا، حملہ تھا، تو اس کے اہداف و مقاصد تھے۔ ہماری احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس اہداف و مقاصد کے تحت یہ اٹیک کیا گیا ہے، اٹیک کرنے والا جب تک اپنے ہدف کو پورا نہیں کر لے گا، اس وقت تک اپنے اس اٹیک کو، حملے کو باقی رکھے گا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اور معاشرے کی حفاظت کے لیے، سماج کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ بہرحال اس مسئلے کو لے کے اور دوسرے مسائل کو بھی لے کے ہماری ہندوستان کی سینٹرل حکومت، اس کے پاس کوئی بہت معقول پروگرامنگ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ بعض اوقات سیاسی اتھل پتھل، سیاسی داؤں پیچ، اور خود اس بیماری کو بھی لے کے، اس وبا کو بھی لے کے بہت سے سیاسی داؤں پیچ ہوئی ہیں، بہت زیادہ اس کا مس یوز ہوا، غلط فائدہ اس کا اٹھایا گیا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، مختلف طریقے سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ہم نے یہ بات کسی موقع پہ ذکر بھی کی تھی کہ بچنے کے لیے ہماری حکومت کے پاس تو کوئی اچھی پروگرامنگ نہیں تھی، لیکن اس سے سوء استفادہ کے لیے، غلط فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے مس یوز کے لیے ہاں پروگرامنگ دکھائی دی ہے، اور وہ چیزیں ہماری حکومت نے کی ہے۔ کلاً اس وقت جو ہماری سینٹرل حکومت ہے وہ ملک کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، بالکل نہیں سنبھال پا رہی ہے۔ یہ بارہا ہم نے بات عرض کی ہے، کرپشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کرپشن کسی بھی ملک کو دن بہ دن کمزور کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ بالخصوص یو پی کا کرپشن اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس کو الگ الگ نام دیے جا رہے ہیں، کبھی جنگل راج اور کبھی فلاں کبھی فلاں، مستقل نام لوگ دے رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ مالی حالات سے بہت زیادہ جو ہے، مالی حالات میں مشکلات کا دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ایک پوری فہرست ہے کہ جو مشکلات کی ہے، کہ جو ہمارے ملک کو دن بہ دن گڈھے کی طرف یا بربادی کی طرف دھکا دے رہی ہے، کہ جو ہر ہندوستانی کے لیے لائق فکر ہے، کہ غور و فکر کرے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ملک کو بچائے۔ خوب یہ پوری طریقے سے ثابت ہے کہ یہ پارٹی، یہ حکومت نہ یہ کہ ملک کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، بلکہ ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ملک کو بچانا یہ سارے ہندوستانیوں کی ذمہ داری۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں، بلکہ جب معاملات آتے ہیں تو اکثر اسی طرح کے سامنے آتے ہیں کہ جہاں کرپشن میں یا جرائم میں یا غلط چیزوں میں خود بی جے پی کے افراد، یعنی جو ان کے مثلاً بعض ایم ایل ایز یا ان کے جو بعض نمائندے یا ان کے جو ممبرز ہیں، وہ خود کرپشن میں شامل ہوتے ہیں یا ان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اور بدتر ہے، یہ اور بدتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اقتدار میں جو افراد ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کئی کیس چل رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس مزاج سے اور اس اعتبار سے حکومت کو لے کے آگے بڑھا جائے گا، تو پھر
ہم کو بہت زیادہ فلاح و بہبود کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہی کسی کا نہیں. آج ہندوستان کی جو پڑھی لکھی پبلک ہے, ایجوکیٹڈ پبلک, وہ افراد کی جو آفیسرس ہیں, مختلف افراد, حتیٰ بعض نیتا بھی, حتیٰ خود بی جے پی کے نیتا بھی, یہ ریزرو بینک سے تعلق رکھنے والے, یا ہمارے جو ہے وہ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے افراد, وقتاً فوقتاً یہ ملک کو متوجہ, ہم ابھی سیاسی پارٹیز کی بات نہیں کر رہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, ملک کو سنبھالتے ہیں, چلاتے ہیں, یہ وقتاً فوقتاً متوجہ کر رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے, ایسے معتبر افراد بتا رہے ہیں, ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پھر ہم عرض کریں گے کہ ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ایسی حکومت آئے کہ جو ہمارے ملک کو گڈھے میں جو گر رہی ہے گرنے سے بچا لے, تاکہ جو نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو سنبھالے, لیکن حد اقل مزید نقصان ملک کو نہ ہو. اس کے بعد ایک اور موضوع جو بہت اہم ہے, ایام حج ہیں. یہ وہ ایام ہے, چونکہ سعودی عربی البتہ حجاز کی تاریخ ایک دن آگے ہے, لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ ایک دن آگے اور حج کے وہ مراسم شروع ہو چکے ہیں, انجام پا رہے ہیں. اس سال حج عمومی نہیں تھا, یہ بہت عجیب بات اور لائق افسوس بات ہے. پوری دنیا کے مسلمان دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے غمگین ہیں, اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ وہ رو رہے ہیں کہ ان کو حج کا موقع نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو آہستہ آہستہ جمع کرتے ہیں, دھیرے دھیرے, بہت ایک لانگ ٹرم کی پروگرامنگ ہوتی ہے ان کی کہ اس سال ہم مستطیع ہوں گے, اس سال ہم حج پہ جائیں گے, اور پھر عین موقع پہ ان کو بتایا جائے کہ اس سال حج نہیں ہوگا, تو واقعاً ان کے لیے سخت ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف سے اچھا ہے کہ ان کو اپنی معرفت میں اضافے کا موقع مل جائے گا, بہت ساری معلومات کا موقع مل جائے گا, لیکن دوسری طرف سے دیکھیں تو شاید اگلے سال اتنا مہنگا ہو جائے کہ پھر وہ ان مخارج کو برداشت نہ کر سکیں اور شاید پوری زندگی محروم رہ جائے, کیونکہ بہت تیزی سے مخارج بھی بڑھتے جاتے ہیں. بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور توقع ہے اس کے ہونے کی. یہاں پہ سعودی حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے یہ غلط فیصلہ ہے کہ اس سال باہر سے کوئی حج کرنے نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورونا بیماری ہے, ایک ایسی وبا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پوری دنیا میں تبدیلی ہوئی ہے, حج میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس تبدیلی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے حجاج کو آپ روک لگا دیں. ہاں, اس کا ایک بہت خوبصورت طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہر ملک کو آپ کوٹا دیتے تھے اس کوٹے کو کم کر دیتے, اس کوٹے کو کم, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوتی, جتنے کو آپ مینیج کر سکتے تھے. یہ اور بات ہے کہ خود مینیج کرنے کو لے کے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور بعض خبروں سے معلوم ہوا کہ خود ایران نے پیشکش کی تھی کہ بھائی اس سال میڈیکل اعتبار سے اور فلاں اعتبار سے آپ ہمارے ذمہ کیجیے, ہم اس کو مینیج کریں گے. لیکن سعودی عربیہ نے ابھی تک ظاہر ایسا کچھ نیوز میں دکھا نہیں کہ کوئی جواب دیا ہو, مثبت یا منفی, پازیٹیو یا نگیٹو. تو بہرحال آپ جتنا مینیج کر سکتے تھے اتنا اسی حساب سے کوٹے کو کم کر دیتے. بھائی آپ کے یہاں سے مثلاً اتنے آتے تھے, اس سال اتنے نہیں آئیں گے, اب کسی اتنے آئیں گے. اس لیے کہ خانہ خدا, مکہ, خانہ کعبہ یہ سعودیہ حجاز کی ملکیت و میراث نہیں ہے, آپ ذمہ دار ہیں اس کے. ابھی وہ ذمہ دار بھی کیسے ہیں یہ اس پہ ایک الگ بحث ہے کہ ذمہ دار بننے کا طریقہ کیا ہے, لیکن بظاہر اگر آپ ذمہ دار ہیں اس کے, منتظم ہو سکتے ہیں اس کے, مالک نہیں بن سکتے, مالک نہیں بن سکتے. مالکانہ حق غلط ہے آپ کا. اصولاً آپ کو اسلامی ممالک کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے سے نپٹیں, اور جو سب کی ایک متفقہ رائے ہوتی اس رائے پہ عمل کیا جاتا. لیکن یہاں پہ آپ نے مالکانہ حق دکھایا جو غلط ہے, کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. یوں بھی آپ حج میں جو ایک سعودی عربیہ پہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک اثر دکھتا ہے, اس کی بنیاد پہ حج ہماری جو ہے وہ سیاسی پہلو سے خالی ہو چکا ہے ہمارا حج,
اور بہت زیادہ کیا بالکل سیاسی رخ نہیں ہے. لوگ رمی جمرات بھی کرتے ہیں اور لیکن وقت کے شیطان کو نہیں پہچانتے ہیں. وہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں اور بہت بڑے مسائل ہیں کہ جس سے عالم اسلام مشکلات سے گزر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک عبادی شکل تھی اس کو بھی چھین لیا آپ نے. کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ تنہا بیٹھ کے خانہ خدا کے لیے فیصلہ کریں، جبکہ اللہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، اور یہ برکت اور ہدایت ہے للعالمین، سارے عالم کے لیے. تو اس کو آپ نے اپنی میراث اور اپنی ملکیت کیسے بنا لیا؟ یہ فیصلہ آل سعود کا غلط فیصلہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ قلماً تکلیف ہوئی ہے. حج کے موقع پہ مقام معظم رہبری کا پیغام ہر سال آتا ہے، اس سال بھی آیا ہے. جن افراد نے پڑھا ہے یقیناً وہ مستفیض ہوئے ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا حتماً پڑھے. بہت مفید، بہت پرسود، بہت ہی خوبصورت اور مختصر اس میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو گیا اور آن لائن موجود ہے. حتماً جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے حتماً پڑھیں. ایک خوبصورت رہبر معظم کا پیغام ہے کہ جو ہم سب سے متعلق ہے. آخر میں عراق سے متعلق ایک گفتگو ہے اور اس کے بعد اپنے اس سلسلے کو ختم کریں گے. عراق میں جیسا کہ معلوم ہے کہ امریکی فوجی مختلف جگہوں پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، کیے ہوئے ہیں ابھی بھی کئی جگہوں پہ. ان میں سے ایک جگہ بسمایا عراق کی ہے کہ جہاں پہ امریکہ کی فوج نے فوجی چھاونی بنائی تھی اور وہ بہرحال بہانے تھے داعش سے متعلق، یہ وہ سب ایک الگ ڈیٹیل ہے. اس کو عراقی فورسز کے حوالے کر کے وہاں سے امریکی فوجی کو واپس جانا پڑا ہے. یہ عراق کے لیے بالخصوص اور بالعموم پورے ایشیا کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ امریکہ کا وجود ایشیا کے کسی بھی خطے میں پورے علاقے کے لیے نقصان دہ ہے اور ضرر رساں ہے. یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے اور بعض وہاں کے افراد یا ذمہ دار افراد، معتبر افراد کا ایسا کہنا ہے کہ امریکی فوج کا جو برتاؤ تھا یا ہے وہ مافیا کے قسم کا برتاؤ ہے یا سمندری لٹیروں جیسا برتاؤ ہے. لہٰذا اب ایسے حالات اور اس مزاج کے ساتھ جو لوگ ایشیا میں رہیں تو یقیناً وہ سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یا موجودہ ابھی کچھ دن پہلے کا جو واقعہ ہے کہ ایران کے ایک مسافر والے جہاز کو امریکہ کے فائٹر جیٹس نے گھیر لیا اور اس کو خطرے میں ڈالا، اور یہ کارروائی ایسی ہوئی کہ جس کی بنیاد پہ اس جہاز میں جو ایرانی جہاز میں مسافر بیٹھے تھے ان کے چوٹ آئی، شدید چوٹ آئی، دہل گئے، وہ ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو خود اس نے ایک مرتبہ پھر حقیقت کو بیان کر دیا کہ امریکہ کا چہرہ کیا ہے، امریکہ کی حقیقت کیا ہے، امریکہ کا مزاج کیا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ عقل کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، امریکہ قانون کے مطابق کام نہیں کرتا. اس کے یہاں نہ عقل ہے اور نہ قانون کا کوئی اعتبار. امریکہ صرف تاناشاہی اور دادا گیری کرتا ہے. اور یاد رہے کہ دنیا کا کوئی بھی تاناشاہ صحیح طریقے سے بچا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے کیے ہوئے کی سزا دنیا میں ہی دکھائی دی ہے. اگر امریکہ یا اسرائیل تاناشاہی کے ذریعے سے عام لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کی سزا ان لوگوں کو دنیا میں ہر حال میں دیکھنی ہوگی، اور وہ ایسی عبرتناک سزا ہوگی کہ دوسرے ظالمین کے لیے وہ عبرت بن کے آ جائے گی. اور بات ہے کہ جب انسان ظلم کے میدان میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں اتنی بند ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ عبرت نہیں حاصل کر پاتا ہے. اور آپ دیکھیں صدام، غدافی، فلاں یہ سب اپنے زمانے کے تاناشاہ تھے، لیکن کیسے ان کا حشر ہوا، کیا ان کا حشر ہوا. تو یہ خود عبرت ہیں دوسروں کے لیے، لیکن وہ لوگ کی جن سے متعلق یہ مسائل ہیں ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس پردے کی وجہ سے ان حقیقتوں کو نہیں محسوس کر پا رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.